یادگاری ہے امت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا بندگا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا، اس خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین کرام، آپ کے سامنے اللہ مالک الملک کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تیرے ایمان کا کہا، ایمان والوں کو خطاب فرمایا، پھر اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا، پھر جو اس کی بارگاہ کے مقبول ترین بندے ہیں، جن بندوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی قضا پہ راضی ہو کر رب کا قرب پا لیا، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس پر اپنے سر کو خم کیا، صبر کا عظیم مظاہرہ کیا، زبان پہ شکوہ نہیں لائے، کوئی بھی مصیبت پریشانی آئی، صبر کر کے کہا، مولا اگر تو اس پہ راضی ہے تو ہم بھی اس پہ راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ اللہ کی قضا یعنی فیصلہ اور اللہ کی رضا پہ بندہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کو اللہ اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہماری دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، دعا کرتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن رب کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے پہلے تو راضی ہو جا۔ بندہ کہتا ہے اے مالک تو راضی ہو جا،
خدا کہتا ہے نہیں بندے پہلے تو راضی ہو جا. یہ عجیب قسم کا ایک تکرار ہے، ایک لطیف قسم کی بحث ہے، گفتگو ہے. بندہ کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا، رب کی طرف سے آواز آتی ہے نہیں بندے پہلے تو راضی ہو جا. سبحان اللہ. اب رب راضی ہو جائے یہ تو مطلب سمجھ آتا ہے کہ رب راضی ہے. جب رب راضی ہو گیا تو اللہ جنت کا مالک بھی بنائے گا، دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا، عشر و آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمانے گا. یہ اس کی رضا ہے. جب وہ راضی ہو گیا، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب رب کی طرف سے آواز آئے بندے پہلے تو راضی ہو جا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندے جب میری طرف سے تیرے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آئے تو صبر کرنا، میری بارگاہ کے اندر شکوہ نہیں کرنا. جب تیرے سر سے میں تیرے والدین کا سایہ اٹھا لوں تو صبر کرنا اور کہنا مالک تو راضی ہے تو میں راضی ہوں. زبان پہ شکوہ کے الفاظ نہیں لانا. جب دنیا کائنات کی عظیم نعمت تجھ سے تیری اولاد چھین دوں تو میری بارگاہ کے اندر شکوہ نہیں کرنا، بس چپ ہو جانا اور کہنا اپنے دل کے ساتھ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. جب تیری کیفیت یہ بن جائے گی اور جب تیری عادت یہ بن جائے گی، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے گی تو کہے گا مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. جب تیری کیفیت ایسی بنے گی تو پھر میں تجھے انعام کے طور پر اپنا قرب خاص دوں گا اور پھر تیرے لیے اعلان کروا دوں گا کہ اے کائنات کے اندر بسنے والی مخلوق، یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے اس کا رب راضی ہو گیا. سبحان اللہ. جب بندے سے خدا راضی ہو جائے نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پھر اللہ اس سے محبت کرتا، اللہ اس سے پیار کرتا. اور جس بندے سے اللہ پیار کرے، جیسے وہ اپنے سارے بندوں سے پیار کرے، لیکن کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن سے خاص پیار فرماتا ہے. اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو ہم باوجود گناہوں کے کتنے گناہ کرتے ہیں، چل پھر نہ سکتے، اس کی دی ہوئی نعمتیں کھا نہ سکتے، آپ کان ہاتھ کا استعمال نہ کر سکتے. کہ اس کی محبت ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے. سامعین کرام، کچھ خاص محبت ہے. جب اپنے خاص بندے سے فرماتا ہے تو صرف خود نہیں کرتا، اعلان فرماتا ہے آسمان پر جبریل، دنیا کے اندر روئے زمین پر ایک بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. سبحان اللہ. بلکہ خود نہیں، آسمان پر تو خود اعلان کر کہ روئے زمین پر ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس سے رب پیار کرتا ہے اور رب نے مجھے کہا کہ میں بھی پیار کروں، اور یہ بھی اس کا حکم ہے کہ تم سارے فرشتے بھی اس سے پیار کرو. سبحان اللہ. اعلان ہو جاتا ہے آسمانوں میں، فرشتے پیار کرتے ہیں اس سے. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جبریل ان فرشتوں کو لے جا روئے زمین کے اوپر چلا جا. یہ بڑی خاص اور نکتے کی بات ہے. روئے زمین پر جا، چل، پھر تلاش کر خوبصورت دلوں کو. اب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کی محبت ہر دل میں نہیں آ سکتی، اب اسی دل کے اندر آتی ہے جس دل کو جبریل تلاش کرتا. سبحان اللہ. سامعین کرام، جبریل روئے زمین پہ آتا ہے، دلوں کو تلاش کرتا ہے، جو دل اسے محبت کے قابل لگتا ہے اس دل کے اندر اس بندے کی محبت کو ڈالتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو ایسے لوگوں کے
کے متعلق رب العالمین نے فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، سچ کی بڑی جسم ہے، سچ بولنا۔ اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو سچا کرنا، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا اسے سچا کرنا، لوگوں سے جو بات کی اسے سچا کرنا، دھوکہ نہ کرنا، فریب کے اندر لوگوں کو نہ رکھنا۔ یہ کن لوگوں کی نشانی ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم اتنے سچے ہیں جو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں، بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں؟ نہ وہ خاص لوگوں کی مقبول بندوں کی جماعت جو اللہ سے جو وعدہ کرتی ہے اسے پورا کر کے دکھاتی ہے۔ حضرات گرامی، انسان اپنے آپ کو بدلے، اپنے نظریات کو، اپنی عادات کو، اپنی کیفیات کو بدلے۔ ہم نے سدا زندہ نہیں رہنا، ہماری آنکھوں نے بند ہونا ہے، ہماری دل کی دھڑکنوں نے رک جانا ہے۔ جب مرے گے قبر کے اندر پہنچیں گے تو وہاں پتہ چلے گا نا کہ انسان کو دنیا کے اندر کیا کما کے آیا۔ اٹھ کے جب میدان حشر کے اندر جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ کافروں کے متعلق قرآن کے اندر موجود ہے یہ بات، جب اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مومنین پر اللہ کی نعمتیں دیکھیں گے، بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوں گی اور عذاب ان کی طرف لپک کے آ رہا ہوگا، تو پھر یہ کافر افسوس کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار پھر دنیا کے اندر بھیج تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ سامعین مکرم، اللہ نے جو ہمارا انتخاب مسلمانوں اور مومنوں کے گھروں کے اندر فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ہو سکے ادا کریں۔ وہ چاہتا تو ہمیں یہودیوں کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، عیسائیوں مشرکوں کے گھروں کے اندر پیدا فرما سکتا تھا، لیکن یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس نے اپنے مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جب ہمارا تعلق ان صالحین لوگوں سے ہوگا، سچے لوگوں سے ہوگا، اللہ کے ولیوں سے ہوگا، تو پھر یہ ان کا تعلق دنیا کے اندر ہی نہیں میدان حشر کے اندر بھی کام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف دنیا کے اندر ہی پار نہیں لگاتا، میدان حشر کے اندر بھی یہ پار لگاتا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ مالکیہ کے بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میدان حشر کے اندر ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس پر جہنم واجب ہوگی، اسے جہنم کے فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے اور اس کی نگاہ اللہ کے ولی پہ پڑ جائے گی، فرشتوں سے اپنی جان چھڑا کے اللہ کے ولی کے پاس آئے گا، عرض کرے گا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہ ہوں کہ جس نے دنیا کے اندر آپ کو ایک دفعہ پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے یا پانی پینے کے لیے دیا تھا۔ تو وہ اللہ کا مقبول بندہ پوچھے گا کہ بندے تو چاہتا کیا ہے؟ عرض کرے گا حضور اللہ نے میرے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے دعا آپ فرمائیں اور اللہ مجھے جہنم سے نکال کے جنت کے اندر لے جائے۔ سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، اللہ کا مقبول بندہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا کرے گا کہ مولا یہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ، دنیا کے اندر میرے ساتھ تھا، تو اب خود اندازہ لگاؤ جو پانی وضو کے لیے دے یا پانی پینے کے لیے دے، اتنے اس کے بدلے اللہ اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے، تو جس بندے کا تعلق دنیا کے اندر ساری زندگی اللہ کے ولی کے ساتھ رہا ہوگا، پھر بتائے اللہ تعالیٰ اسے کتنا انعام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔
जिंदाबाद जिंदाबाद। حضرات گرامی، ہمیں یہی بدلنا ہے اپنے آپ کو، اسی طریقے سے ہم نے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی۔ تبدیلی کا بڑا شور ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو بدلے۔ ہم نے ہمیشہ یہی کہا وہ غلط ہے، وہ غلط آیا ہے، اس لیے سارا نظام غلط ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ، اپنے نظریے کو بدلیں۔ جب ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں گے، ہمارا گھر صاف ستھرا ہوگا، اس کے بعد ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا، ماحول کے بعد ہمارا معاشرہ صاف ستھرا ہوگا، اور ہمارے معاشرے کے بعد ہماری قوم صاف ستھری ہوگی۔ جب قوم صاف ستھری ہوگی تو پھر انشاءاللہ دیکھنا، پھر اس ملک پاکستان کے اندر بھی جو حکمران آئے گا وہ محمد عربی کا غلام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ بدلنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم نے جو یہود و انود کے طریقوں کو اپنا لیا ہے، عیسائیت کے کلچر کو ہم نے اپنا لیا ہے، ہندوؤں کے کلچر کو ہم نے اپنا لیا ہے، تو ہم کس طرح رب سے خیر مانگتے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی ہمارے اوپر سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے غلط انتخاب کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ہم نے اپنے نظریے سوچ کو بھی تک نہیں بدلا۔ یاد رکھنا کہ جن کے ہاتھ کے اندر اللہ کے قرآن کا دامن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کی شریعت کا دامن ہوتا ہے، وہ معاشرہ، وہ قوم کبھی بھی دوسرے راستے پر نہیں جا سکتا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا جو کسی امت کو اعزاز نہیں عطا۔ ارے انسان، پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھی ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیا جاتا تھا۔ ہم دن رات گناہوں کے اندر گزارتے ہیں، ہمارے چہرے سلامت، اولاد سلامت ہیں۔ ہم رات گناہوں کے اندر گزارتے ہیں، ہمارے دروازوں کے اوپر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ورنہ پہلی قومیں رات اگر گناہ کرتی، سویرے صبح دروازے کے اوپر لکھا جاتا کہ اس شخص نے رات کو فلاں گناہ کیا۔ اگر وہ توبہ کرتے تو ڈائریکٹ توبہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اس دور کے نبی کے پاس یا اس دور کے مقبول بندے کے پاس آ کے اپنے گناہ پیش کرتے، پھر وہ اللہ کا نبی ان کے لیے وسیلہ بن کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا، تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوتی۔ یہ تو اعزاز بخشا ہے امت محمدیہ کو۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب کی گنہگار امت، تم جب جاؤ، جہاں جاؤ، جس جگہ جاؤ، توبہ کر کے دیکھو، سچی توبہ کر کے دیکھو، میں رب تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اعزاز بخشا ہے اتنا بڑا۔ میں ایک مختصر بات واقعہ بتا کے اس کے اندر سے جو نکلنے والا مسئلہ ہے وہ سمجھا کے بس۔ ایک اللہ کے مقبول برگزیدہ بندے گزرے، حضرت فضیل بن عیاض۔ کون؟ سب کو فضیل بن عیاض، اللہ کا مقبول بندہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے شاگردوں میں۔ آپ کا جو ابتدائی زمانہ تھا، آپ ڈاکوؤں کے سردار تھے، صحرا کے اندر بیٹھتے تھے، بہت بڑا ایک گروہ تھا، ان کا لشکر تھا، لوگوں کو لوٹتے تھے، لیکن ایک آپ کی عادت تھی کہ نماز 5 وقت کی پکی نماز پڑھتے۔ ایک دفعہ ایک بندہ قافلے کے اندر تھا، اسے جب لوٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا سامان سارا، میں تمہارے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اس کے اصرار کی وجہ سے اسے لے کے گئے تو دیکھا فضیل بن عیاض نماز پڑھ رہا۔ وہ بندہ کہنے لگا اے فضیل بن عیاض، یہ 2 نمبری کیوں؟ چھپ کے نماز پڑھتا ہے، ویسے تو ڈاکے مارتا ہے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، یہ 2 نمبری کیوں؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے
کے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں. بس یہ بات کہنا تھی. فضیل بن عیاض کا دل دھڑک اٹھا. رب کی قرآن کی آیت سن کے خوف سے کانپ اٹھا. اسی وقت توبہ کی. بدلا نا اپنے آپ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو کوئی منٹ نہیں لگتا. ہمیں تلاش رہتی ہم وہاں جائیں گے, ہم وہاں سے تعویذ لائیں گے, ہم وہاں سے پینے کے لیے کچھ لائیں گے. ہماری اولاد بگڑ گئی ہے, اس کے لیے کچھ تعویذ کو وظیفہ دے دو یہ ٹھیک ہو جائے. جب رات کو تو سوئے, صبح کی نماز تو خود نہ پڑھے, تو پھر تیری اولاد نے بگڑنا تو ہے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک، لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اے انسان ذرا سوچ, کبھی تو نے اپنی اولاد کو ادھر سے پکڑ کے مسجد کے اندر لایا؟ سکول کے لیے تو کتنی محنت کرتا ہے, گاڑی کے اندر بٹھا کے آتا ہے, سکول کے اندر چھوڑ کے آتا ہے. کبھی صبح کی نماز کے لیے بھی اپنے بچے کو اٹھا کے مسجد کے اندر لے کے گیا ہے. سوچو, اس اولاد نے بگڑ کے پھر تمہارا ہمارا بے ادب نہیں بننا تو پھر اور کیا کرنا. اگر اپنے آپ کو انسان بدلنا چاہے تو 1 منٹ لگتا ہے. جب اس نے قرآن کی آیت پڑھی, فضیل کا دل دھڑک اٹھا, خوف سے کلیجہ گلے کو آ گیا, منہ کو آ گیا. توبہ کی, توبۃ نصوحہ, سچی توبہ کی. اپنے گروہ کو کہا تم ادھر جاؤ, میں ادھر جاتا ہوں. کچھ ان کے ساتھ ہو گئے, کچھ بگڑ گئے جن کے مقدر میں نہ تھا. فضیل نے اللہ کی عبادت شروع کی. جتنا مال لوٹا ہوا تھا سب ان جن کو جانتے تھے پہنچا کے آ گئے. ایک یہودی کا مال تھا, وہ یہودی نہیں مل رہا تھا. کافی عرصہ گزر گیا, مال سنبھال کے رکھا. آخر پتہ چلا وہ یہودی کسی جگہ رہتا ہے. دروازہ جا کے کھٹکھٹایا, اور جب اس یہودی نے فضیل بن عیاض کو اپنے گھر کے اندر دیکھا تو کام اٹھا کہ پہلے سراؤں کے اندر لوٹتا تھا, گھر تک آ گیا ہے. آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ کچھ سال پہلے تیرا سامان لوٹا تھا, یہ واپس لے لے. اس نے کہا فضیل, ہمیں یہ امید نہیں ہے, ہمیں یقین نہیں آتا کہ تو توبہ کر لے اور سامان واپس کرے. تیرے جیسا نامی گرامی. بات سمجھ رہے ہو نا؟ اب میں اگلی بات نہیں کرتا کیونکہ اب بدل گئے. تیرے جیسا نامی گرامی بدل جائے ہم نہیں مانتے. فضیل ان کے کمرے کے اندر گئے, گھر کے اندر گئے. بات ہوئی, گفتگو ہوئی. وہ کہنے لگا ہے فضیل, میرے سرہانے تکیے کے نیچے سونے کی اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہے, وہ اٹھا کے مجھے دے دے. انسان جب اپنے آپ کو بدلے نا تو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے, پکی توبہ کر لے. انسان کی زندگی میں فوراً بدلاؤ آ جائے. جس ٹھنڈے پانی سے ڈرتا ہے نا کہ میں وضو کر کے کیسے نماز پڑھوں گا, یقین جانو جب بدلے گا تو اسی ٹھنڈے سے نہا کے نماز پڑھے. 80 سال کا بابا نماز تہجد کے لیے آسانی سے اٹھ سکتا ہے, 25 سال کا جوان کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ سینہ تان کے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے, 5 وقت کی نماز کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتا؟ جب تکیہ ہٹایا فضیل بن عیاض نے وہ گتھی, وہ تھیلی اٹھائی اور یہودی کو پکڑا. یہودی نے منہ کھولا, ہاتھ ڈالا, سونے کی اشرفیاں نکلی تو یہودی کہنے لگا اے فضیل بن عیاض, تیری توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا. سبحان اللہ. یہودی کو کیا پتا؟ آپ نے فرمایا تو یہودی ہے, تجھے کیا پتا کہ میری توبہ اللہ نے قبول فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے؟ اور تیرا تو تعلق ہی نہیں, توبہ کے قبول کرنے نہ کرنے کا تعلق تو اللہ سے ہے, تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہماری تورات میں لکھا ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی بھی گناہ گار کر جب سچی توبہ کرے گا, مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اللہ سونا بنا دے گا. اے فضیل, اس مٹی تھیلی کے اندر سونے کی اشرفیاں نہیں تھی, مٹی کی بھری ہوئی تھیلی تھی. جب تو نے
ہوتا ہے. تو اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کی ماہیت کے اندر آ جاؤ تو اللہ تمہیں بھی ان کا رنگ چڑھا دے. دعا کرو کہ اللہ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کی سنگت کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا